کا ٹھکانہ جہنم، یعنی ایک استفہام، ایک سوال کی صورت میں رب کریم فرما رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلائے اور اللہ کی آیتوں کو اور حضور کے فرمان کو جو جھٹلائے، کیا خیال ہے ان کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہونا چاہیے؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے ان کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا۔ والذی جاء بالصدق وصدق بھی، آیت نمبر 33 سورہ زمر۔ سچ لے کر آئے میرے حبیب اور اس سچ کی جس نے تصدیق کی، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ صدیق اکبر نے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، مردوں میں سب سے پہلے کلمہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پڑھا، اور عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ شاکرہ صابرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے پڑھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر صدیق اکبر کو رتبہ، مرتبہ اور مقام کیا دیا؟ پورے جہاں کی نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی ایک نیکی پورے جہاں پہ بھاری ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ابو بکر کی وہ ایک نیکی جو غار ثور میں ان کو ملی تھی، عمر اور عمر کے خاندان کی ساری نیکیاں لے لو، عمر اور عمر کا پورا خاندان اس ایک رات پہ قربان ہے جو رات غار ثور میں یار مزار نے اپنے یار غار کے ساتھ گزاری تھی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہر مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تصدیق کی، اور یہاں پر بالخصوص جانتے ہیں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جب آپ معراج سے واپس تشریف لائے تو کفار مکہ کو بار بار یہی ہو رہا تھا کہ یہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے پھر ساتواں آسمان، سدرہ، جنت، عرش، لامکہ اور رب کریم کا دیدار، اور اتنا طویل سفر کر کے آپ واپس بھی تشریف لے آئے، یہ ہو کیسے سکتا؟ تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس ایک بہترین موقع آ گیا لوگوں کو نبی کے خلاف ورغلانے کا، اس لیے کہ باطل ہر وقت تیار بیٹھا ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح سے ان کو کوئی ایسا موقع ملے کہ جس کے اندر وہ حق کے اوپر کلام کر سکے، تو پھر وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ یہ باطل کا ہمیشہ سے طرز رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنے ذہن میں یہ سوچا کہ سب سے پہلے کیوں نہ ہو جو کائنات کا سب سے سچا ہے اسی کو اپنی حمایت میں، اور اس کی حمایت ہم حاصل کر کے لوگوں کو بہکانے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ تو یہ سارے کے سارے پہنچے در صدیقی پہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر دستک دی، آپ نے دروازہ کھولا، دیکھا سارے وہی پرانے ہیں۔ کہنے لگے کہ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے کہ آپ کے وہ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے پھر یہ سارا سفر کر کے میں جب واپس بھی آ گیا تو بستر بھی گرم تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی۔ ان کو کیا پتا تھا؟ ابو جہل کو سب سے زیادہ ٹینشن اسی بات کی تھی کہ میں رات سویا تو کچھ بھی نہیں تھا، سو کر اٹھا تو یہاں پر پورا کائنات کا نقشہ ہی بدل گیا ہے۔ تو اس کو اس بات پر بڑی حیرت ہو رہی تھی۔ تو رب نے فرمایا ابو جہل تو ہوش میں تھا کہاں؟ یہ سفر رات کے تھوڑے سے حصے کا تھوڑی ہے، یہ تو 17,000 سال کا سفر ہے۔ لیکن 17,000 سال کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ کہنا 309 سال اصحاب کہف غار میں سوتے رہے، ان کو پتہ نہیں چلا۔ 100 سال حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام سوتے رہے، ان کو نہیں پتہ چلا۔ دنیا چلتی رہی، کارواں چلتے رہے، نظام چلتے رہے، سکے بدلتے رہے، حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں، سب کچھ ہوتا رہا۔ لیکن جس رات محبوب نے سفر کیا تو رب نے فرما دیا کہ آج محبوب کا سفر ہوگا، لہٰذا نلکے سے نکلا ہوا قطرہ یہ زمین کی طرف جا رہا تھا، اس کو بھی روک دیا، سوئی جو کانٹا ہے گھڑی کا اس کو بھی روک دیا، زنجیر ایسے ادھر گئی تو اس کو وہیں پر روک دیا، بستر کی جو گرمی تھی اس کو وہیں پر روک دیا، اور ابو جہل کی سانسوں کو بھی وہیں پر روک دیا۔ آج کچھ بھی نہیں چلے گا، اگر چلے گا تو صرف میرے حبیب کا کارواں چلے گا۔ آج جب اٹھے نا تو وہ ان سب کو یہی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کس طرح سے ہو گیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ تم کو یہ بات کس نے کہی؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ بات آپ کے صاحب نے کہی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ ہمارے یہاں تو امتی یہ چیک کرتا ہے نا جب ہم اپنے آقا کی شان بیان کرتے ہیں
تو بڑے بڑے عرب دان جو اپنے آپ کو بہت بڑے فصیح اور بلیغ اور عربی زبان کے بہت بڑے اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں، ماہر سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے تو ہم حدیث کو چیک کریں گے۔ میرا بھائی حدیث نے، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اب وہ کسی کے سامنے پڑھا تھا نا، یہ میں آپ کو حقیقی واقعہ بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کی آیت پڑھی تو اس کی عادت بن گئی تھی، وہ ہر بات میں یہ کہتا تھا ھذا حدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے۔ تو اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی تو کہتا ہے حدیث ضعیف ہے۔ اس نے کہا بے وقوف انسان، یہ حدیث نہیں قرآن ہے۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسا ہے کہ میں عمر سے رائے کر لوں، میں عثمان سے مشورہ کر لوں، مولا علی سے پوچھ لوں، وہ سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جیسی سنا کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے نبی نے یہ بات کہی ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں انہوں نے اتنا طویل سفر کیا ہے، ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر یہ بات تم کو میرے نبی نے کہی ہے تو ابو بکر اس پر ایمان لاتا ہے۔ میرے رب کو ابو بکر کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رات ہوئی معراج، میرے سرکار کی تحفہ ملا 50 نمازوں کا، اور پھر صبح معراج تھی، ابو بکر کی سرکار کے دربار میں فرمایا اے ابو بکر مبارک ہو، اللہ نے تجھ کو صدیق کا لقب عطا کیا ہے۔ حضور کے اس معجزے کی جب تصدیق کی تو رب کریم نے آپ کو لفظ صدیق اور صدیق کے رتبے سے آپ کو جو ہے وہ مشرف کیا۔ تو سچ لانے والے کون ہیں؟ میرے نبی ہیں، اور اس سچ کی تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ جن کے لیے رب کریم نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں اپنے رب کے پاس سے، کیا چاہتے ہیں اپنے رب کے پاس سے؟ ذالک جزاء المحسنین، اللہ بھلائی کرنے والوں کی جزا کو کبھی رائے گا نہیں کرتا، قرآن پڑھنے والوں کی محنت کو رائے گا، اللہ کی راہ میں دینے والوں کی مال کو رائے گا۔ آپ نے کوئی بھی ایک کام کیا، میرا رب کسی کی بھی محنت کو رائے گا نہیں کرتا۔ رب کریم نے تو وعدہ فرمایا، ابھی بھی تو قوم لگی ہوئی ہے نا، بھاگ رہے اس کے پیچھے اس کے پیچھے، یہاں پر اپنے سچ کو ثابت کرنے کے لیے، اور میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، میں سچا ہوں۔ اس وقت بھی پورے پاکستان میں رمضان کے اندر جو ہمارے ملک میں بھی ایک فضا قائم کی گئی ہے، تو جو جھوٹا تھا وہ سچا ہو گیا، جو سچا تھا وہ جھوٹا ہو گیا، جو جھوٹا تھا وہ سچا ہو گیا۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ سچا کوئی بھی نہیں ہے۔ جن کی بنیادیں، جن کی کرسی، جن کے تخت جھوٹ، فراڈ اور 2 نمبر کے پیسوں سے بنے ہوں، وہ سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سچ ثابت کرنے کے لیے آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا بھائی میں بہت سچا ہوں، بھائی میں بہت سچا، بھائی میں بہت سچا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں بس حضور کی غلامی کا حق ادا کر دو، اللہ قرآن کی آیتیں نازل کرتا، پھر اس کو جہاں سچا کہتا۔ چلیں یہ تو صدیق اکبر ہو گیا نا کہ ان کے اوپر آیتیں ہو گئیں۔ میرے رب نے فرمایا کہ اس جہاں کے اندر علی اجویری سچا ہے، عبد القادر جیلانی سچا ہے، فرید الدین سچا ہے، نظام الدین سچا ہے، قطب الدین سچا ہے، عبداللہ شاہ غازی سچا ہے، عالم شاہ بخاری سچا ہے، نور الدین سچا ہے۔ یہ سارے لوگ سچے ہیں، انہی کو قرآن نے سچا کہا۔ بے ایمانوں کو سچا کبھی قرآن نے کہا ہی نہیں، اور جس کو قرآن نے سچا نہیں کہا، پورا جہاں مل کر ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا لے کہ یہ سچا ہے، وہ سچا ہے ہی نہیں۔ جس کو میرے قرآن نے سچا کہا وہ سچا ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، میں نے کہا آپ کا ذکر کہیں پر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ان چاروں صفتوں میں سے کوئی صفت بھی آپ کے اندر نہیں پائی جاتی۔ انعامی یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جو سڑک پر مرد اور عورتوں کے مخلوط اجتماعات کرائے اور اس کے اندر خوب ڈھول ڈپکے کے ساتھ ناچ گانے باجے بجیں، مجھے اس سے غرض نہیں کہ اندر کون بیٹھا اور باہر کون ہے، کرسی کس کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں، میرا اس سے غرض نہیں۔ ریاست مدینہ کا نام لے کر رمضان کے اس تقدس کو جو پامال کرے، مجھے بتاؤ وہ ریاست مدینہ ہو سکتی ہے؟ رمضان شریف کا جو تقدس ہے کہ مسجدوں میں آؤ، قرآن کی تلاوت کرو، رب کے حضور دعا کرو کہ اے مالک میرے ساتھ حق کا فیصلہ فرما، اے مالک میرے ساتھ انصاف کا فیصلہ فرما۔ اگر تو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین،
ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں، تو پھر آنا رب کریم کے حضور سجدہ ریز ہو کر، اس لیے کہ فیصلہ تو میرے رب نے کرنا ہے نا۔ تو یہ جو رمضان شریف کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، ابھی تک ہیلی کاپٹر کے اندر گھوم گھوم کر 1 ارب کا تیل اس ملک کے اندر پیٹرول میں جل چکا ہے۔ 1 ارب کی رپورٹ آئی ہے، 1 ارب روپے کا تیل اس ملک کے اندر جل چکا ہے کہ جس ملک کی 80% آبادی پسماندہ ہے۔ وہ مہنگائی کہاں پر پہنچی ہوئی، 1 ارب کا تیل، پتہ نہیں آنے کے بعد کیا ہوگا۔ مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ جو بیٹھ کر ٹاک شو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یار یہ والا ٹاک شو بڑا اچھا ہوتا ہے۔ میں نے کہا صبح اٹھ کر تم نے پھر وہی اپنا بس میں لٹک کے جانا ہے، نہیں تو تم کو وہی چنچی پہ بیٹھ کے جانا، تمہیں کیا ملنا ہے اس کا۔ کہنا بھائی ابھی اتنی بڑی ایڈ آئی ہے امریکہ سے، اتنے ارب ڈالر کی آ گئی۔ میں نے کہا مجھے تو ایک بھی نہیں ملا، یعنی کوئی آ کر میرے گھر پر مجھ کو $1 دے کر چلا جائے کہ جناب یہ آپ کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے $1 آج آپ کے لیے بھیجا گیا، یقین کریں میں ساری زندگی حکومت کا مشکور رہوں گا کہ انہوں نے $1 مجھ کو بھی بھجوایا تھا۔ تو جب سے آنکھ کھلی ہم نے تو کبھی کوئی اس طرح کی مراعات نہیں دیکھی، لیکن دنیا کے دیگر ممالک میں نے دیکھا کہ وہاں پر راشن، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہاں پر راشن کے اندر اور بہت ساری چیزیں، اسپتال کے اندر انسانیت کی خدمت میں چیریٹیز کے طور پر بڑے بڑے آپریشن گورنمنٹ کے سرکاری خرچے کے اندر، جس وقت میں لیبیا کا صدر جو تھا وہ قذافی تھا، معمر قذافی، تو اس کے یہاں پر یہ تو بڑی بیوقوفی کی اور بڑی سازش کے ساتھ معمر کو ہٹایا گیا ہے۔ وہ اپنی قوم کے لیے بڑا اچھا لیڈر تھا، وہ اس کے وہاں پر اگر کوئی جوان لیبیا کا شادی کرنے کا ارادہ کرتا تو معمر کی طرف سے، قذافی کی طرف سے اس کو پورا بنا بنایا ہوا پورا ایک مکان دیا جاتا تھا۔ یہ ان کے جنرل کی طرف سے، ان کے صدر کی طرف سے یہ تحفہ ہوتا تھا، اور اگر وہ زیادہ ہی فقیر ہو تو پھر شادی کا خرچہ، گھر کا فرنیچر سب سرکاری ہوتا تھا۔ تو ہم نے تو کبھی ایسا کوئی دیکھا نہیں ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ سچے لوگوں کو اپنی صداقت کے لیے، وہ تو چہروں سے پتہ چلتا ہے اور سچے کون ہوتے ہیں ان کے چہرے بتاتے ہیں کون سچے لوگ ہیں۔ اچھا یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ سچے ہوتے ہیں۔ ہم نے 18ویں پارے میں پڑھا تھا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث کے لیے خبیثہ ہے اور خبیثات کے لیے خبیث ہے، طیبین کے لیے طیبات ہے اور طیبات کے لیے طیبین ہے۔ قرآن حق ہے۔ جو ساتھ میں چل بھی رہے ہوتے ہیں نا، یہ رمضان شریف کا اتنا مقدس مہینہ، اتنا مقدس مہینہ، مزہ آتا ہے نا کہ ٹھیک ہے بھائی جناب پارٹی کا لیڈر آ رہا ہے، کہنے کیا ہوگا، کہنے رات بھر قرآن پڑھیں گے۔ پھر ہم کہتے ہیں واہ کیا بات ہے، میں نے ایک مرتبہ کر کے دکھاؤ، یہ کہو کہ آج ہم ساری رات قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، رمضان ماہ قرآن ہے، اور آج ساری رات میں اور میرے ساتھ جتنے بھی میرے کارکنان ہیں آ جاؤ، آج ہم ساری رات قرآن پڑھیں گے۔ ذرا تم ایک رات یہ کر کے دکھاؤ، پھر میں کہوں گا کہ تم اپنی زبان سے کہتے ہو ریاست مدینہ تمہیں کہنے کا حق ہے، کیونکہ تم نے پوری رات خود بھی قرآن پڑھا اور تمہاری پوری جماعت نے بھی قرآن پڑھا۔ ماہ رمضان گانوں کا مہینہ نہیں، ڈسکو کا مہینہ نہیں، ماہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک اس مہینے کا ادب کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم نے فرمایا کہ قل حسبی اللہ، اے میرے محبوب آپ کہیے میرے لیے اللہ کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ کتنی پیاری بات میرے رب نے فرمایا۔ کوئی اس طرح سے ہمارے یہاں کہہ سکتا ہے کہ بھائی مجھ پہ بھروسہ کرنا، میں تمہارا ساتھ دوں گا، مشکل کی گھڑی میں بھی میں ہوں گا، مال کی قلت پہ بھی میں ہوں گا، رزق کی تنگی کے وقت بھی میں ہوں گا، کپڑوں کے وقت بھی میں ہوں گا، عمر کے وقت میں ہوں گا، زندگی تم کو میں دوں گا، مجھ پر بھروسہ کرنا میں دوں گا۔ اتنے وثوق سے کوئی بھی بات نہیں کرتا سوائے میرے خدا کے۔ مجھ پر بھروسہ کرو، اور بھروسہ کرنے والے کے بھروسے کو میں کبھی بھی ٹھیس نہیں پہنچاتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی میں عرض کر دوں کہ رب کریم نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے حبیب آپ کہیے میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اس کا کوئی منکر ہے؟ سب کا ایمان ہے میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اب اس آیت کو رکشے کے اوپر لکھ دو، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ میں نے کہا نہیں بھائی یہ رکشے کا عقیدہ نہیں ہے، یہ تمہارا عقیدہ ہے، یہ ٹیکسی کا عقیدہ نہیں ہے، یہ دکان پر لکھنے کا عقیدہ نہیں ہے، یہ دل کی کیفیت ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا۔ کہنا نہیں ہمارے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم غوث خواجہ داتا کسی ولی پیر فقیر کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں،
ہمارا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہے، کیونکہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ میں نے کہا دودھ والے اپنی دکان بند کر، رکشے والا اپنا رکشہ بند کر، ٹیکسی والے اپنی ٹیکسی بند کر، بزنس کرنے والا اتنا بڑا اس نے اپنے دروازے کے اوپر اسٹیکر لگایا ہوا ہے آفس میں داخل ہو، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو میں نے کہا جب اللہ کافی ہے تو اتنی بڑی جو آپ نے فیکٹری لگائی ہوئی ہے اس کے اندر نہ جانے کتنے 1 اور 2 نمبر کے سارے کام آپ کر رہے ہیں۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ قرآن کی آیتوں کی سمجھ نہیں۔ ایک طبقے نے ہمارے ساتھ بڑا عجیب کھیل کھیلا، اس لیے کہ ہماری رسائی عربی زبان سے تو ہے نہیں۔ اب میں قرآن کی ایک آیت پڑھوں گا، آپ کہیں گے ہیں قرآن میں یہ ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے۔ 10واں پارہ اٹھائیں، سورہ انفال، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے میرے حبیب آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ آیت نمبر بتا دوں آپ کو، سورہ انفال آیت نمبر 64 64، اے میرے حبیب آپ کے لیے اللہ اور آپ کی پیروی کرنے والا عمر بن خطاب کافی ہے۔ یہ عمر بن خطاب کہاں سے آ گئے رضی اللہ عنہ؟ جب ہم نے کہا تھا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے تو رب نے بھی فرمایا کہ حبیب آپ کہیے میرے لیے اللہ کافی ہے، تو پھر وہاں پر کیوں فرمایا کہ اللہ اور عمر؟ یہاں پر اتباع سے مراد مفسرین فرماتے کہ یہ وَمَنِ اتَّبَعَكَ اور آپ کی پیروی کرنے والا مومنوں میں سے وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ پوچھا کہ وہ پیروی کرنے والا مومن کون ہے؟ تقریباً مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے۔ ایسے تھوڑی اللہ سے مانگ کے لیا تھا یا اللہ مجھ کو عمر عطا کر دے۔ عمر آئے گا تو کیا ہوگا؟ اسلام کو عزت ملے گی۔ میرے مالک تو اسلام کو عزت نہیں دے سکتا، تیرا حبیب اسلام کو عزت نہیں دے سکتا۔ ان کے دربار میں 10 بستہ جو کھڑا ہوتا، جبریل اس کے 600 پر ہیں، ایک پر مشرق اور مغرب کو گھیرتا ہے۔ وہ 600 پر والا جبریل اگر اشارہ ہو جائے وہ اپنے پر کا ایک کونا بھی ہلائے تو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے۔ تو پھر عمر بن خطاب کو کیوں مانگا گیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ عمر اللہ کی بارگاہ میں اور سرکار کی نظروں میں اب اتنا مبارک ہو چکا ہے کہ عمر آئے گا تو خدا کی طرف سے مدد بھی آئے گی، عمر آئے گا تو اللہ کی طرف سے اسلام کو عزت ملے گی۔ عمر جو ہے وہ منظور نظر ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سارے صحابی بنے مرید رسول۔ عمر بن خطاب وہ صحابی ہے کہ جو مرید رسول بھی ہے، مراد رسول بھی ہے، اللہ سے مانگ کے لیا۔ تو مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا، میں ابھی اس کے اوپر زیادہ لمبی چوڑی بحث نہیں کرتا۔ آپ سے اگر کوئی کہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے تو سرکار کے لیے رب نے فرمایا کہ حبیب آپ کے لیے اللہ اور عمر بن خطاب کافی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بس اللہ چھوڑا ہے، بس انہوں نے کہا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ابو بکر اب ان کے گھر میں کوئی ایک جو ہے وہ پائی بھی نہیں رہی، اب ابو بکر جو ہیں وہ فقیر ہو گئے کیونکہ انہوں نے سب کچھ اپنا دے دیا۔ جملے پر غور کرو، صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ مجھے بتاؤ جہاں میں اللہ اور رسول سے قیمتی کوئی شے ہے، اللہ رسول سے قیمتی کوئی ذات ہے، تو جس کے گھر میں اللہ رسول ہو تو پھر اسے کس چیز کی حاجت ہو سکتی ہے؟ تو صدیق اکبر فرمانے کہ اللہ اس کا رسول میں گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ تو مسئلہ میں نے آپ کو توکل اور بھروسے کا بتایا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اس پر کیا ہے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس کے رسول کو بھی مانتے ہیں، تمام نبیوں کو بھی مانتے ہیں، تمام رسولوں کو مانتے ہیں، تمام کتابوں کو مانتے ہیں، تمام فرشتوں کو مانتے ہیں، جبریل اور عزرائیل اور میکائیل اور اسرافیل کو بھی ہم مانتے ہیں، ہم قیامت اور تقدیر کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہم ابو بکر صدیق کو بھی مانتے ہیں، ہم عمر بن خطاب کو بھی مانتے ہیں، ہم عثمان غنی کو بھی مانتے ہیں، ہم مولا علی کو بھی مانتے ہیں، ہم سرکار کے تمام صحابہ کو مانتے ہیں اور اپنے نبی کی پوری آل کو مانتے ہیں، ہم غوث کو بھی مانتے ہیں، خواجہ کو بھی مانتے ہیں، داتا کو بھی مانتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ کیوں نہ مانے؟ جن کی عزتوں پر قرآن کی آیتیں بھری پڑی ہوں، جن کے مرتبے کو میرے رب نے شروع قرآن سے لے کر آخر قرآن تک، مجھے بتاؤ میرے غوث کا ذکر نہیں، میرے داتا کا ذکر نہیں؟ آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، اس سے مراد کون ہے؟
جو ایمان لائے نیک عمل کیے، ایمان لائے نیک عمل کیے، میں نے یہ سارا ذکر ہی ان سے ہے۔ اب جن کے ذکر سے پورا قرآن مجید بھرا ہو، ان کی یہ اوقات ہو گئی کہ معاذ اللہ ادھر ان کی آنکھ بند ہوئی، ان کو رب نے فنا کر کے ختم کر دیا، معاذ اللہ۔ پھر رب کریم نے فرمایا اے میرے حبیب آپ کہیے اے میرے بندوں، جب تم لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے اس کیفیت میں پہنچ گئے کہ اب تمہیں کوئی راہ سجائی نہیں دیتی، یہ نہ سمجھنا کہ راہیں بند ہو گئیں، ایک دروازہ ایسا ہے کہ جو کبھی بند نہیں ہوتا، وہ تیرے رب کا در ہے، اس کا کوئی ٹائم نہیں، وہ ہر وقت کھلا ہے، اور جس وقت میں بھی بندہ آئے تو میرے رب نے فرمایا کہ میری رحمت سے نا امید مت ہونا، اللہ پاک جب گناہوں کو بخشتا ہے تو وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اگر کسی سے لڑائی بھی ہو جائے نا تو دوستی ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، اچھا ٹھیک ہے بھائی میں نے آپ کو معاف کیا، اس نے پیچھے جا کر کیا بولتا ہے، ابھی تو کر دیا ہے لیکن ابھی بھی کچھ باتیں دل میں باقی ہیں، اس کا حساب میں نے لینا ہے اس سے۔ یہ کون سی معافی تلافی ہوئی ہے؟ میں نے کہا معافی تو ایسے ہوتی ہے۔ سیدی فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا میرے سرکار کا، کہتا ہے کلمہ پڑھنے سے پہلی میری نظروں میں سب سے بڑے اگر کوئی دشمن تھی ذات تو وہ آقا کی ذات تھی، سب سے زیادہ اگر نفرت تھی میری آنکھوں میں تو اللہ کے رسول کے لیے تھی۔ ادھر حضور کا کلمہ پڑھا، اس کے بعد کہتا ہے کہ اب میری آنکھوں میں سب سے زیادہ محبوب کوئی ذات تھی تو وہ ذات مصطفیٰ تھی۔ اور سیکنڈ کے اندر ایسے بالکل پلٹ گیا معاملہ، آپ کو نہیں پتا۔ پھر فاروق اعظم نے کیا کہا تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ حق پر نہیں؟ کہنے ہم ہی تو حق پر ہیں، تو پھر یہ چھپ کر عبادت کیوں ہوتی ہے؟ آج سے چھپ کر عبادت نہیں ہوگی۔ مشورہ، فاروق اعظم کا مشورہ تو آپ کو پتا رب کو پسند آتا ہے، تو فاروق اعظم نے فوراً کہا چھپ کر عبادت نہیں ہوگی۔ دو صفیں بنی، ایک کے آگے کون کھڑے ہوئے؟ فاروق اعظم، دوسری کے آگے کون کھڑے ہوئے؟ حضرت امیر حمزہ۔ اور رسول اللہ کے دربار کے یہ دو ببر شیب جب دار ارقم سے باہر نکل کر یہ حرم کے اندر جب داخل ہو رہے تھے، حضور کے غلاموں کے یہ دو دستے، اور ان دو دستوں کی کمان کرنے والے، ایک اللہ رسول کا شیر تھا اور ایک اللہ رسول کی عزت، جب یہ دونوں دستے حرم کے اندر داخل ہوئے تو آج کفار کو ماننا پڑ گیا کہ ہماری قوت خاک میں مل گئی۔ جس کے سامنے سب کی بولتی بند ہوتی تھی، آج اس نے بھی نبی کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ سیدی فاروق اعظم وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ اب نبی کی محبت، پیچھے عثمان ہے، پیچھے علی ہے، پیچھے اور بھی ساتھی ہیں، جب تیر چلے گا تو سب سے پہلے عمر اپنا سینہ پیش کرے گا۔ یہ ہے وہ محبت کہ جو کلمہ پڑھنے کے بعد قائم ہوتی، پھر وہ کہتا ہے میں نے اپنا تن من دھن سب ان پر قربان کر دیا۔ تو رب کریم جب بخشتا ہے تو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر آگے رب کریم نے فرمایا وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا تو کافروں کو بھی جماعت جماعت کے ساتھ، گروہ گروہ کے ساتھ ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، العیاذ باللہ، یہاں تک کہ وہ جب آئیں گے جہنم کے قریب، اللہ اکبر، تو کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ اعمال کہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لے کر آئے تھے ہمارے رسول تمہارے پاس ہماری آیتوں کو، تو تم نے ان آیتوں کو، اور وہ تلاوت کرتے تھے رب کی وہ آیتیں تمہارے سامنے، اور وہ تم کو اللہ کے اس دن سے وہ تم کو ڈراتے تھے۔ میں بار بار نہیں کہتا قیامت قیامت قیامت، تو پبلک بھی کہتی ہے کہ مولانا آپ نے تو اتنی قیامت کا ذکر کیا ہے کہ آپ نے رمضان میں ہی قیامت ڈھا دی ہے۔ تو میں کیا کروں کہ قرآن نے قیامت کا ذکر اتنا کیا ہے، اس کو تو ہمارے یہاں معاذ اللہ ایک مذاق میں لے لیا گیا۔ واللہ قرآن کی ان آیتوں کو اگر آپ صرف ترجمہ نہیں دل سے اگر اس کو پڑھیں تو قیامت کی ہولناکی کا جہاں پر ذکر آتا ہے تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں۔ اب یہاں دروازے کے پاس ہلکی سی دھمک ہو جائے نا تو سب کے آواز باختہ ہو جائیں گے، کیا ہو گیا؟ میرے رب نے فرمایا کہ جب آسمانوں کو لپیٹا جائے گا، جب زمینوں کو اکھاڑ کر پھینکا جائے گا، جب پہاڑ روئی کے گالے بن کر اڑ رہے ہوں گے، تو اس تصور کو تھوڑا سا انسان اپنے ذہن میں تو دوڑائے۔ تو وہ ایک خیال جو یہاں تحریر ہے اس کی ایک فلم اپنے ذہن میں چلاؤ تو صحیح نا، پھر پتہ چلے گا کہ ہوتا کیا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ تم نے اس دن کو جھٹلایا تھا، تو وہ کہیں گے کہ
بالکل ہم نے اس دن کو جھٹلایا، لیکن آج ہمیں پتہ چل گیا کہ قیامت کا دن حق ہے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان دروازوں سے جہنم میں، اور جب وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو اس میں بند کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اس لیے کہ جو ایمان پر دنیا سے گیا ہے میرے رسول نے اس کو بخشش کی ضمانت دی ہے۔ ایمان پر جس کا خاتمہ ہوگا، اگر وہ گناہگار صحیح اپنے گناہوں کی سزا سہ کر پھر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن شرط کیا ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، اور ایمان پر خاتمہ ہوتا اسی کا ہے کہ جس کو حضور کی غلامی نصیب ہو جائے، جو حضور کے عشق میں جیے، حضور کے عشق میں مرے، تو حقیقت میں وہی عاشق رسول ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا۔ حضور کی محبت کے بغیر اگر کوئی یہ سمجھے کہ اپنی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ اس کے اوپر میرا کام ہو جائے گا، میں نے کہا بھول ہے، بھول ہو ہی نہیں سکتا۔ بخشش ایمان کا نصیب ہونا یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عشق سے ہے، اور جس کے سینے میں عشق رسول کی آنکھ جتنی پھڑکتی ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا اہل جنت کا اور وہ لوگ کہ جو ڈرے اپنے رب سے، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ بھی جماعت جماعت کے وہ جائیں گے، جب وہ پہنچیں گے اس جنت پر تو کھول دیے جائیں گے ان کے لیے دروازے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ رہا وہ آپ کا جمع شدہ ساری نیکیاں، یہ رہی وہ آپ کی پراپرٹی جو آپ نے دنیا میں جد و جہد کی تھی، نمازوں سے، تہجد سے، روزوں سے، صدقہ خیرات سے، راہ خدا میں جہاد سے، یہ سارے کام جو آپ نے کیے تھے، یہ رہی آپ کی وہ جنت، تشریف لائیے۔ اور جس وقت میں وہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو فرشتوں کے پورے لشکر ان کو سلام پیش کر رہے ہوں گے۔ اتنی عزت اگر جہاں کے اندر کوئی دے دے تو میں مان لوں گا، میرا خدا اپنے جنتی بندوں کو یہ عزت عطا کرے گا۔ اور ان سے کہا جائے گا سلام علیکم، آپ سب پر سلام ہو، طبتم، سب سے پاکیزہ ستھرے خوشبودار آپ ہی ہو، فادخلوہا خالدین، داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں۔ تو اچھا، رب کریم کی کرم کی جو ہے وہ عطا دیکھیں، سورۃ المؤمن سورہ زمر کے بات ہے، وہ فرشتے کہ جو رب کریم کے عرش کو اٹھاتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے اللہ کے عرش کو اٹھانے کی، تو وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اب وہ کیسے اٹھائیں وہ کیفیت وہی جانتے ہیں، اور ساتھ میں ان کا دوسرا کام کیا ہوتا ہے، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح اور اپنے رب کی حمد وہ پیش کرتے ہیں، اور ساتھ میں کیا کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے وہ بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ میرے مالک یہ تو کرم ہو گیا، کچھ لوگ تو ایسے بھی مر جاتے ہیں کہ جن کا آگے پیچھے کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، کہتے ہیں نا نامعلوم لاوارث لاش، تو میرے رب نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حبیب کا امتی ہو لاوارث ہو، مر جانے کے بعد کوئی اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے والا بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے ہزاروں فرشتوں کا پورا مجمع تیار کر دیا ہے جو ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے۔ دیکھیں وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتہ کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا، یہ وہی کرتا ہے جس کا اسے حکم دیا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رب کریم نے اپنے حبیب کی امت کی بخشش کے لیے دعا کرانے کے لیے نہ صرف انسان رکھے، ہمارے یہاں تو کوئی انتقال کر جائے تو دارالعلوم میں آ کر کہتے ہیں کہ جناب بچے چاہیے قرآن خوانی کے لیے، تو میں کہتا ہوں کہ بچے آپ کیوں لے کر جا رہے ہیں، آپ کے جو پیارے گئے آپ خود ان کے بچے ہیں، جو آپ کے چلے گئے آپ ان کے بچے ہیں، آپ پڑھیں خود قرآن مجید۔ تو یہاں پر رب کریم نے فرمایا کہ جس کا کوئی بھی نہیں ہے، ہم نے فرشتوں کا پورا ایک گلدستہ سجا دیا ہے جو ایسوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اور فرشتے جس کے لیے دعا کریں تو اس کی پھر مغفرت اور بخشش کیوں نہیں ہوگی۔ اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہر چیز میں تیرے لیے وسعت ہے، تیری رحمت وسیع ہے، تیرا علم وسیع ہے، اے میرے مالک بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتے۔ پھر وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب،
اور داخل کر دے ان کو جنت میں۔ کون سی جنت؟ کہ جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ وہ فرشتے کہیں گے کہ جنت میں داخل کر دے اس جنت میں کہ جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ کس کس کو داخل کر دے؟ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اگر ان کے اجداد اور ان کے آبا بھی نیک ہیں انہیں بھی داخل کر دے۔ وَأَزْوَاجِهِمْ، ان کی عورتوں کو بھی داخل کر دے۔ عورت نیک ہے تو اس کی نیکی کے صدقے شوہر کو داخل کر دے۔ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولادوں کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دے۔ لیجئے پورا خاندان جنت میں جا رہا ہے۔ دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتے۔ ڈیوٹی کس نے لگائی ہے؟ میرے رب نے۔ ڈیوٹی کس نے لگائی؟ میرے رب نے، کہ اے فرشتوں تم نے میرے حبیب کے ان امتیوں کے لیے، ان بندوں کے لیے تم نے اس انداز میں دعا کرنی ہے۔ اور فرشتے تو ویسے بھی معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ وغیرہ کا معاملہ سرزد ہونے کی توقع ہے ہی نہیں، تو وہ دعا کرتے ہیں اب کے لیے۔ پھر رب کریم نے قیامت کی اولناکی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا آسمان لپیٹ دیے جائیں گے۔ یوم نطوی السماء کطی سجل الکتب کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح سے ہم نے آسمانوں کو اس وقت بچھایا کہ جب آسمان نہ تھے، تو ہم نے آسمان کی یہ پوری چھت بغیر کسی ستون کے ہم نے بچھا دی۔ کبھی آپ نے آسمان دیکھ کر کہا سبحان اللہ؟ آپ جب اپنے گھر کی چھت کھڑی کرتے ہیں اور جس دن وہ آتے ہیں ملبہ ڈالنے کے لیے، چھت بھرائی کے لیے، تو وہاں پر نیچے کھڑے ہو کر بندہ دعائیں اور فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے، یا اللہ یہ چھت مضبوط ہو جائے اور اس کے پلر ہمیشہ مضبوط رہیں، ترائی کا صحیح خیال رکھنا، چھت کے اندر جو ہے دراڑ نہیں آنی چاہیے۔ میرے رب نے فرمایا کبھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لینا، ہم نے آسمان بغیر ستون کے بنایا ہے اور اس میں کوئی دراڑ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب آسمان نہیں تھا تو ہم نے آسمان کو بچھایا، اور جب قیامت آئے گی تو جس طرح سے بچھایا تھا اسی طرح سے اس کو لپیٹ دیں گے۔ آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا، زمینوں کو اکھاڑ دیا جائے گا، پہاڑوں کو روئی کے مانند اڑا دیا جائے گا، چاند تارے سورج سب ختم کر دیے جائیں گے۔ جب اس جہاں میں کچھ بھی نہیں رہے گا تو اس دن جہاں میں ایک صدا ہوگی۔ جب جہاں نہیں رہے گا تو پھر ایک صدا رہے گی، لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کے لیے؟ کہاں کے وہ زمانے کے فرعون، کہاں کے وہ زمانے کے حامان اور قارون، کہاں کے وہ زمانے کے تکبر کرنے والے، کہاں کے جو اپنے پیسوں پر ناز کرنے والے، کہاں کے وہ لوگ کہ جو اپنی ثروتوں کے اوپر اکڑتے تھے؟ آج بادشاہی کس کے لیے؟ للہ الواحد القہار، آج بادشاہی اسی واحد قہار کے لیے ہے۔ میرے رب نے لفظ قہار کی اس صفت کو قرآن مجید میں بہت کم استعمال فرمایا ہے۔ جہاں پر بھی اپنی صفت کا استعمال کیا تو فرمایا وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ رؤوف ہے، وہ کریم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ عزیز ہے۔ ان صفات کو رب کریم نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر استعمال فرمایا، لیکن لفظ قہار کہ جب اس نے قیامت کی اولنا کی اور وہ بھیانک منظر جب سامنے آیا تو فرمایا کہ آج کا دن اسی واحد قہار کے لیے ہے، آج ہم جزا دیں گے، آج جزا دی جائے گی ہر جان کو جو وہ کر کر آیا ہے، اور آج کے دن میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں تو فوری طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے بھائی ظلم ہوا ہے، بھائی مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، ظلم ہوا ہے میرے ساتھ۔ میرے رب نے فرمایا محشر میں کوئی ظلم نہیں ہوگا، جو تم نے کیا ہے سیدھا سیدھا، اگر اچھا کیا جزا ملے گی، اور اگر تم نے برا کیا ہے تو سزا ملے گی، تیاری کر کے آنا۔ پھر رب کریم نے فرمایا یہاں پر بھی وہ ایمان کی بات اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وہ عظیم واقعے کا ذکر یہاں پر ہو رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے ایک روز مکے کے کافروں نے یہ پلان کیا، العیاذ باللہ، اس جہاں میں سب سے زیادہ مشقت اگر آتی ہے، آزمائش اور ابتلا سب سے زیادہ آتی ہے تو جماعت انبیاء میں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ نے جس کو جو رتبہ عطا کیا ہے تو اس کو اس کے رتبے کے مطابق اس کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ یہ جان لو کہ سب سے بلند رتبہ اس جہاں میں میرا ہے،
تو آزمائش بھی اس جہاں میں سب سے بڑی میری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے انہوں نے یہ پلان تیار کیا، رسہ لیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لا رہے تھے حرم شریف کی طرف، تو انہوں نے آقا علیہ السلام کے گلے میں رسہ پھینکا اور حضور علیہ السلام کو انہوں نے جھٹکے سے زمین پر گرایا، اور آقا علیہ السلام کو وہ گھسیٹنا چاہ رہے ہیں۔ العیاذ باللہ، کیسے دیکھا جا سکتا تھا صدیق اکبر سے؟ فوری طور پر اس لشکر میں ایسے آ کر ٹوٹ پڑے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آدمی کہے کہ بے وقوفی ہوگی، یہ 500,000 آدمی ہے، ایک آدمی جا کر اس سے ٹکرائے گا کیسے؟ پھر یہ 500 مل کر اس کو ماریں گے تو پھر اس کا وہ کیا حال کریں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، اچھا یہ ایسے موقع پر یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایسا کرتا ہوں میں بھی عمر کو بلا لیتا ہوں، عثمان کو بلاتا ہوں، پھر 50-100 میں بھی جمع کرتا ہوں۔ شمع رسالت کے پروانے تو اس موقع کی طاق میں رہتے تھے کہ وہ وقت آئے اور میں اپنے نبی کے سامنے اپنے نبی پہ قربان ہو جاؤں، وہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ او ہو، آج تو موقع مل گیا، اتنے سارے آئے ہوئے، صدیق اکبر آؤ دیکھا تاؤ کود پڑے اس میں، اور ایسے کرتے ہوئے چیرتے ہوئے ان تمام لوگوں کو کہ جو سرور کونین پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، سب کو اٹھا کر صدیق اکبر نے پھینکا اور ایسے حضور پر ڈھال بن گئے۔ اس وقت میں انہوں نے جو زرد و کوب کرنا تھا پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کیا، لہو لہان کر دیا۔ آپ بار بار یہی آیت پڑھ لیتے، جو آیت ابھی میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر 28 تھی، آپ یہی آیت پڑھ لیتے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایسے کو قتل کرتے ہو، ایسے کو مارتے ہو جو کہتا میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ اس نے تمہارا کیا بگاڑا؟ اس نے تم سے کیا لے لیا؟ وہ اتنا پیارا تم کو پیغام دیتا کہ میرا رب اللہ ہے، اور اس پر تم اس شخص کو زرد و کوب کرتے ہو۔ ایسے ڈھال بنے ہوئے تھے اور اپنی پشت پر سارے جتنے بھی پتھر، ڈنڈے، لاتے، وہ سب اپنی پشت پر وہ برداشت کر رہے۔ صدیق اکبر کا سر پھٹ گیا، لہو لہان ہو گئے، پورا جسم خونم خون ہو گیا، اور ایسے ہی حضور کے سامنے آپ اسی حالت میں غشی اور بے ہوشی کی آپ پر کیفیت طاری ہوئی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پھر آپ کے گھر لے جایا گیا۔ آپ کی شہزادی سیدہ اسما رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ بابا جان کو جب تھوڑا تھوڑا سا ہوش آتا تو اس غشی کی کیفیت میں بابا یہ نہیں کہتے تھے کہ میرے زخموں کا کیا حال ہے، کیا کسی معالجے اور کسی معالج کو بلایا میرے علاج کے لیے؟ نہیں، جب بھی ہلکی سی آنکھ کھلتی تھی تو زبان پر یہی الفاظ ہوتے تھے، میرے نبی کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں۔ ادھر یہ تو آقا کے لیے بے قرار، اور ادھر آقا اپنے صدیق کے لیے بے قرار، میرا ابو بکر کیسا ہے۔ یہ وہ محبت کہ جس کا ذکر رب کریم نے ابو بکر کے اس دن کی قربانی پر میرے رب نے قرآن کی آیت نازل کر دی کہ کیا کمال کیا آج صدیق اکبر نے۔ اللہ پاک ہم کو ایسا ایمان، ہمیں ہماری اولادوں کو رب کریم ایمان کی یہ عظیم دولت جو ہے وہ عطا فرمائے۔ پھر رب کریم نے فرمایا، یہاں پر ایمان کی یہ بات ہو رہی ہے، آیت نمبر 44 ہے سورۃ المؤمن، فَسَتَذْكُرُونَ، پس ان قریب تم یاد کرو گے، ما اقول لکم، جو میں کہتا ہوں تمہارے لیے۔ رب کریم فرما رہا کہ ہم نے جو ساری نصیحتیں تمہارے لیے کر دیں، آج وقت ہے عمل کرنا ہے تو کر لو، لیکن کل پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اور اس وقت میں بندہ یہ کہے گا ہاں میرے مالک تو نے یہ بھی حکم دیا تھا، اس کے کرنے کا حکم دیا تھا اور اس سے منع کیا تھا، اے میرے مالک مجھے یاد ہے تو نے ہمیں یہ حکم دیا تھا۔ تو رب نے فرمایا کہ سب سے پیارا بندہ وہی ہوتا ہے جو ہماری نصیحت کو سننے کے بعد پھر یہ کہے میں نے عزم اور ارادہ کر لیا کہ اب میں اس پر قائم رہوں گا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور آج سے میں نے اپنے سارے کاموں کو اللہ کے سپرد کر دیا، میں نے اللہ کے سپرد کر دیا۔ اللہ کے کیا ہے نہیں کیا ہے تو اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ بندے کا کیا کام ہے؟ کوشش کر کے کھڑے ہو جانا۔ بقیہ کام کس کا ہے؟ میرے خدا کا۔ بقیہ کام کس کا ہے؟ عاقل بندہ، عقل مند کیا کرتا ہے؟ اپنی کوشش کرتا ہے اور باقی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اے میرے رب، میں نے
اپنے کاموں کو تیرے حوالے کر دیا۔ میں اپنی ایک عادت بتاؤں، میری عادت کہ میں اپنے طور پر کوشش کرتا ہوں اور ساتھ میں دعا کرتا ہوں، نہیں تو والدہ سے کہتا ہوں کہ آپ بھی دعا کریں، ماں کی دعا۔ اب میں ان سے کہتا ہوں آپ دعا کریں، میں خود دعا کرتا ہوں، اور میرا رب جب میری پکار کو سنتا ہے تو پھر مجھے کیا حاجت۔ یہ ایمان ہے، اس کے اندر کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ کیا قرآن حق نہیں؟ شروع قرآن سے ہم نے نہیں پڑھا کہ میں اپنے بندوں کے قریب ہوں، میں شیرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں۔ جب ہر پکارنے والے کی پکار، پورا قرآن ان آیتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، مجھے پکارو میں سنتا ہوں، تم مانگو میں قریب ہوں۔ حبیب آپ کہیے میں قریب ہوں، اس سے زیادہ ڈھارس اور کون دے سکتا؟ رب کریم نے فرمایا ہاتھ اٹھا کر مانگ تو صحیح، نہ عطا کروں تو پھر کہنا۔ اب بندہ اگر اپنی عادت یہی بنا لے کہ میں نے اس سے مانگنا ہے، 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 پھر وہ ساری زندگی مانگتا ہی رہتا اور اس کی حاجت کبھی بھی پوری نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو رب کریم نے فرمایا، سورہ حمیم سجدہ ہے، سورہ حمیم سجدہ یہ بڑی مقدس اور مبارک صورت ہے۔ ساری صورتیں مقدس مبارک ہیں، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن سے میرے نبی کی یادیں وابستہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اپنے خطوط کہیں پر روانہ کیا کرتے تھے، بادشاہوں کے نام میرے سرکار کے خطوط جایا کرتے تھے، ہرقل کے نام، روم کے بادشاہ کے نام اور دیگر لوگوں کے نام تو خطوط جایا کرتے تھے، تو ان خطوط میں نیچے قرآن مجید کی آیتیں لکھی ہوتی تھی، اوپر اس میں کیا لکھا ہوتا تھا کہ یہ خط اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں، فلاں کے نام پر ایمان لے آؤ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا نبی اس کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ۔ نیچے قرآن مجید کی آیتیں ہوتی تھیں۔ زیادہ تر خطوط میں میرے سرکار سورہ حمیم سجدہ کی آیت تحریر فرماتے تھے۔ یہ ہے وہ صورت۔ ہرقل بادشاہ ہے نا، ہرقل یہ روم کا بادشاہ تھا۔ اس کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خط پہنچا تھا اور اس کو دعوت دی گئی تھی ہرقل کو، تو ہرقل کہنے لگا کہ مجھے تو نہیں پتا اس میں کیا لکھا، کسی عربی سے پوچھو۔ تو اس وقت میں جانتے ہیں وہاں پر کون پہنچا ہوا تھا روم میں؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اور اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ایمان لانے سے پہلے کی بات۔ ایمان لانے کے بعد خود اپنا واقعہ بیان کرتے کہ میں ہرقل کے دربار میں مجھ کو پکڑ کے لایا گیا، کہنا عربی آتی ہے؟ کہنا ہاں۔ کہنا یہ خط کس کا ہے؟ کہنا یہ خط اچھا ان کا ہے، ہاں جانتا ہوں۔ کہنے کیا کہتے ہیں؟ کہنا بس ان کی ایک بات سنو، اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ عقیدہ نظریہ معاذ اللہ وہ جھوٹ پر ہے۔ کہنے کیا کہا؟ کہنے ایک رات اٹھے صبح تو کہنے لگے کہ میں رات تھوڑی سی دیر میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا بھی، یہ آپ کے قبضے کے اندر ہے، اور وہ آپ کے قبضے میں رہتی ہوئی مسجد کے اندر وہ آ کر واپس بھی چلے گئے اور آپ لوگوں کو اطلاع بھی نہیں ہوئی۔ بھائی اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ انہوں نے جو کہا وہ معاذ اللہ جھوٹ کہا۔ تو ہرقل بادشاہ کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا ایک کوئی بہت بڑا پادری، وہ مسجد اقصیٰ کا لارڈ پادری، وہ وہاں پر موجود تھا۔ تو حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے بڑے سنبھل کر جھوٹ بولا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا جھوٹ پکڑا نہ جائے۔ ایک آدمی ہوتا ہے نا کہ زیادہ پھینکنا شروع کر دے تو تھوڑی دیر میں پتہ چل جاتا بھائی یہ تو بڑی لمبی لمبی پھینک رہا ہے۔ تو میں نے اس انداز میں بات کرنا شروع کی کہ محسوس نہ ہو۔ کہنا میں ابھی اسی طرح سے جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلا جا رہا تھا کہ اچانک وہ پادری جو ساتھ بیٹھا تھا بادشاہ کے، یعنی محل میں اگر کسی بادشاہ کے بعد کوئی عزت دار ہے تو یہ پادری، اچانک وہ پادری اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس رات اللہ کے رسول ہماری مسجد میں آئے تھے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو ہرقل کے دربار میں بھی یہ معاملہ ہوا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی نعت پڑھانی ہو کہیں پہ بھی ہو جاتی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہاں پر کیا ہوا، وہ جو خط تھا اس خط کے نیچے سورہ حمیم سجدہ لکھی ہوئی تھی۔ تو ابو سفیان نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا تو بعد میں ایمان لانے کے بعد کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے تلاوت شروع کی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ رومی ہے، عربی نہیں ہے۔
کہنا جب میں نے اس خط میں لکھی ہوئی تمام آیتوں کو تلاوت کر لیا اور جب میں نے نظر اٹھائی ہرقل کی جانب تو وہ اپنے پاؤں سے لے کر پیشانی تک اپنے پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ یہ قرآن کی آیتوں کا جو جلال ہے اس کا اثر ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ لکھوائی بھی میرے آقا نے تھی۔ تو یہ سورہ حمیم سجدہ کا میں نے ذکر کیا۔ پھر رب کریم نے یہاں پر استقامت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور یہ کہنے کے بعد ثم استقاموا، اس پر قائم ہو گئے۔ بات بڑی مختصر ہے، انہوں نے کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس پر استقامت رکھی۔ آقا علیہ السلام کے پاس صحابی آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ فرمایا قل، کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، اور یہ کہنے کے بعد اس پر ڈٹ جانا۔ آسان کام نہیں ہے استقامت رکھنا۔ ربنا اللہ کہنے کے بعد پھر جتنے بھی غیر اللہ ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن، پورا جہاں، یہ پورا جہاں تمہارا دشمن ہوگا، اور اس وقت میں تم نے اپنے قدموں کو استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے رکھنا ہے۔ نہیں ہو تو پھر کربلا کی وادی دیکھ لینا، نہیں ہو تو پھر ہمارے پیاروں کی زندگی دیکھ لینا کہ کس طرح سے انہوں نے کڑوے گھونٹ پیے اسی دنیا میں۔ کوئی کالے پانی کی سزا میں گیا، تو کوئی پھانسی کے پھندوں پہ چڑھا، تو کسی کو نیزوں پر اچھال دیا گیا۔ وجہ کیا تھی ان کی؟ انہوں نے کہا تھا ربنا اللہ۔ یہ کہنے کے بعد جو اس پر قائم ہو گئے تو ان کے لیے پھر زمین پر کانٹے ہوتے ہیں، زمین ان پر تنگ ہوتی ہے، اور ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا بندہ یہ کہے کہ ربنا اللہ کہنے کے بعد جب اتنی آزمائش اور مشکلات اور اتنی مصیبتیں آنی ہیں تو پھر ہمیں یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ ایک انسان ہے، خیال تو آئے گا اس کو کہ یہ کہنے کے بعد تو اتنی آزمائش آنی ہے۔ تو رب کریم نے اسی کے ساتھ پھر آگے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، مشکل کی گھڑی آئے گی ضرور، گھبرانا نہیں، جبریل آ جائیں گے۔ تم نے کھڑے ہونا ہے، مشکل کی گھڑی آئے گی، جبریل آئیں گے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اتریں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا، ڈرنا نہیں، ولا تحزنوا، غم نہیں کرنا، وابشروا، تمہارے لیے خوشخبری ہے، بالجنہ، جنت کی، کنتم توعدون، جس کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ جس وقت میں شہید جام شہادت نوش کر رہا ہوتا ہے، آپ دیکھیے گا کہ فلسطین سے لے کر کشمیر تک، اور ہندوستان میں، اور اسی طرح سے برما میں، شام میں، کہ جہاں پر بھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق نے جام شہادت نوش کیا، ان کے چہرے مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے جسم پر اتنے وار ہوئے، اتنی گولیاں اس کو لگی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ کہنا اس کے چہرے پر مسکراہٹ کیوں نہ ہو جس کے سامنے جنت کے محل کھول دیے جاتے ہیں، یہ رہا آپ کا مکان۔ مرنے سے پہلے اس کو اس کی منزل دکھا دی جاتی ہے، جب وہ منزل سامنے دیکھے اور ادھر سامنے اس کو جمال مصطفیٰ دکھے تو اس کے چہرے پر گھبراہٹ ہوگی کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی؟ تو یہ وجہ ہوتی ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ ان کو مرنے سے پہلے جنت میں ان کے مقام کو دکھا دیا جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ان کو تسلی دے دی۔ کتنی پیاری تسلی ہے، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، خوشخبری ہے، جنت ہے، اس کا وعدہ تم سے کیا۔ مجھے بتاؤ اتنی زیادہ خوشخبری تم کو کوئی جہاں میں دے سکتا ہے سوائے میرے رب کے؟ یہ میرے رب نے ساری خوشخبریاں اہل جنت کو عطا فرمائی ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم ہی تو ہیں تمہارے مددگار، ہم ہی تو ہیں تم پر کرم کرنے والے، ہم ہی تو ہیں تم کو جنت دینے والے، ہم ہی تو ہیں تم کو اس جنت میں ٹھنڈی ہوائیں دینے والے۔ دنیا کی زندگی بھی ہم نے تمہاری اچھی کر دی، اور آخرت کی زندگی بھی ہم نے تمہاری سنوار دی ہے، اور تمہارے لیے جنت میں ہم نے وہ کچھ رکھا ہے جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ کیا چاہیے؟ گوشت کھانا ہے، پھل کھانا ہے، پرواز کرنی ہے، ابا سے ملنا ہے، حور العین کو دیکھنا ہے، کیا چاہیے؟ تم صرف دل میں تمنا کرو، وہ نعمت تمہارے سامنے ہوگی۔ اس کے بعد رب کریم نے فرمایا کہ یہ ہے وہ جنت جو تمہارے رب غفور کی طرف سے تمہیں اس جنت میں اتارا جائے گا، اور یہ وہ جنت جس کا وعدہ تم سے تمہارے رب نے کیا ہے۔
پھر رب کریم نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہے وہ انسان کہ جس کو بلایا گیا اللہ کی طرف تو وہ اللہ کی طرف آیا کشادہ دل کے ساتھ، اور اس نے نیک عمل کیے، اور اس نے کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہاں پر مسلمانوں سے مراد میرے رب نے جو احکام دیے میں اسے بھی قبول کرتا ہوں، اور رب کے حبیب نے جو احکام دیے میں اسے بھی قبول کرتا ہوں۔ انہوں نے جن کاموں کے کرنے کا کہا میں دل سے اسے تسلیم کرتا ہوں، اللہ رسول نے جن کاموں سے ہمیں منع کیا میں دل سے ان کاموں سے دور رہوں گا۔ پھر رب کریم نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھی ہماری نشانیاں؟ یہ رات بھی ہماری نشانی، یہ دن بھی ہماری نشانی، یہ سورج بھی ہماری نشانی، یہ چاند بھی ہماری نشانی۔ تو مت سجدہ کرنا چاند کو، مت سجدہ کرنا سورج کو، مت سجدہ کرنا دن اور رات کو، سجدہ ہوگا تو صرف ہمارے لیے ہوگا۔ تم نے چاند اور سورج کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، او بے وقوف انسان، تمہیں تو سجدہ اس کو کرنا چاہیے تھا جس نے چاند اور سورج کو پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد ہی پھر وہ آیت سجدہ آئی کہ جس پر ہم نے سجدہ کیا۔ آیت سجدہ کا حکم یہ ہے کہ جب تک وہ تلاوت نہ کی جائے تو سجدہ نہیں ہے، اور ایک مقام پر آیت سجدہ کو اگر 100 مرتبہ بھی پڑھیں تو سجدے کتنے ہوں گے؟ ایک۔ جب جو ہے مجلس بدل گئی پھر دوسری مجلس میں جا کر اسی آیت کو پڑھا تو پھر کتنے ہوں گے سجدے؟ ایک۔ مجلس بدلنا شرط ہے۔ پھر رب کریم نے قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ زمانے کی بڑی بڑی ریاستیں، زمانے کی بڑی بڑی قوتیں سر جوڑ کر بھی بیٹھ جائیں تو اس قرآن کے مثل ایک حرف بھی نہیں لا سکتی۔ یہ میرے رب کا کھلا چیلنج ہے۔ 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، مجھے بتائیں کہ آج تک کوئی قرآن کے مقابلے میں قرآن لا سکا؟ اچھا یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوششیں نہیں کی، کوششیں کرنے والے بہت سارے چیمپئن آئے اور ہیں، ابھی تک لگے ہوئے ہیں کہ ہم کسی طرح سے قرآن مجید کی آیتوں کو بدل دیں، حرفوں کو بدل دیں، لیکن ان کی کسی کی بھی سازش کامیاب نہیں ہو پاتی۔ حضور کا ایک بھی سرفروش غلام کہیں پر بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اس سازش کو خاک میں ملا دیتا۔ صرف ایک غلام کہیں پر بھی کھڑا ہو جائے تو سازش کو ناکام کر دیتا ہے۔ وہ کرنے والے تو ایسے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اہل بیت سے محبت کا بہت بڑا دم بھرا، ان کے یہاں پر تراویح، ان کے یہاں پر حفظ قرآن کا کوئی سسٹم نہیں ہے، حالانکہ وہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے لیکن زکوٰۃ جمع کرنے میں بھی سب سے آگے وہی لگا ہوا ہے، اور ساتھ میں بول کیا رہا ہے؟ لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہیں دیں، ہاں زکوٰۃ مجھے ہی دیں۔ میں نے کہا سب سے پہلے تو زکوٰۃ دے، اس کے بعد تیری ملت کے جتنے بھی بڑے چیمپئن ان سب کو بول وہ بھی زکوٰۃ دے، جب سب دے دیں گے نا پھر آنا ہم تم کو دیں گے۔ ہوشیاری اچھا سنی بھی ہمارے ایسے سادے لوگ کہ وہ بیچارے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ، ہاں ٹھیک ہے دے دینی چاہیے، اور کچھ ایسے اس کے اندر ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی جھوٹی شہرت چاہیے ہوتی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بڑا نام ہوگا کہ جناب اس کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم نے زکوٰۃ دی۔ معاذ اللہ، میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے صدیق اکبر کی محبت دے، میرا خاتمہ بھی میرے جد اعلیٰ کے ساتھ ہو، ہمارا محشر بھی رب کریم ان کے ساتھ فرمائے، فاروق اعظم کے ساتھ فرمائے، عثمان غنی کے ساتھ فرمائے، مولا علی کے ساتھ فرمائے، ان کے ساتھ ہمارا محشر ہو۔ جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے اس کا محشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پھر رب کریم نے آگے فرمایا، اس طبقے نے باقاعدہ یہ اعلان کیا، کوشش کی، قرآن مجید نامکمل ہے۔ میں نے معاذ اللہ، وہ کیسے؟ وہ جس وقت میں عثمان غنی قرآن مجید کو جمع کر رہے تھے نا، اس وقت عثمان غنی کی بکری 10 پارے کھا گئی۔ میں نے کہا یہ کون سی انٹرنیشنل بکری تھی جو گھاس نہیں کھا رہی تھی، کاغذ کھا رہی تھی؟ تو اس طرح کی باتیں کر کے، مگر مزے کی بات دیکھیں، سیدنا عثمان غنی کا مقام دیکھیں، اللہ نے کیا شان دی عثمان غنی کو۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ قرآن جو تحریر ہے، اس تحریر کو کیا کہتے ہیں؟ رسم عثمانی۔ کیا کہتے ہیں؟ رسم، کہ قرآن مجید کو جو لکھا گیا کس پر لکھا گیا؟ رسم عثمانی، اس کو عرب میں کہتے ہیں خط عثمانی۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ کام ہوا نا، میں کراچی سے لے کر گیا کربلا تک،
نجف کوفہ گیا، ایران گیا، میں نے ایران میں جگہ جگہ پر قرآن مجید اٹھا اٹھا کر دیکھے، آپ یقین کریں اس کے پہلے پیج پہ لکھا ہوا یہاں پر اس قرآن مجید کو محفوظ کیا گیا ہے رسم عثمانی پر۔ میں نے کہا واہ میرے قائد سیدنا عثمان غنی، کیا آپ کا مقام ہے کہ پورے ایران میں بھی عثمان غنی کا قرآن، پورے عراق میں عثمان غنی کا قرآن، جہاں پر بھی چلے جاؤ عثمان غنی کی رسم موجود ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ عثمان غنی کا معاملہ یہ تھا تو سارے قرآن عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے یہ سارے جو ہیں وہ اس کی رسم پر مرسوم ہیں۔ تو رب کریم نے فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو قرآن ہے اس میں ہدایت ہے اور اس میں کیا ہے؟ شفا ہے۔ قرآن مجید کی 6 آیتیں ہیں جن کو کہا جاتا ہے آیات شفا۔ نیٹ کے اوپر آپ لکھیں گے موبائل پر تو وہ آ جائیں گی آیات شفا۔ آپ کیا لکھیں گے؟ آیات شفا۔ میں کل آپ کو لے کر بھی بتا بھی دوں گا کون کون سے پارے میں آیات شفا ہیں۔ قبلہ فضیلت الشیخ شہزادہ غوث پاک ڈاکٹر عبدالعزیز خطیب اسنی چیلانی، ان کو کوئی بھی گلاس دیتا نا کہ حضرت ذرا اس پہ دم کر دیجئے گا، پانی کی بوتل دے حضرت اس پہ دم کیجئے گا، تو میں نے قریب کان کر کے سنا کہ حضرت پڑھتے کیا ہیں؟ ہر ایک کے لیے حضرت آیات شفا پڑھتے ہیں۔ آیات شفا میں وہ تاثیر، وہ برکت رکھی ہے کہ لا علاج مریضوں کا علاج بھی آیات شفا سے ہو جائے۔ ڈاکٹر جس کو لا علاج کر دیں، آیات شفا پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلاؤ، انشاءاللہ اس کو اسی وقت شفا ہوگی۔ یہ قرآن مجید کی وہ 6 آیات شفا ہیں کہ جن کا ذکر میرے رب نے قرآن میں فرمایا۔ اور آخری آیت جو آج ہم نے پڑھی تھی کہ جس نے نیک عمل کیے اس نے اپنے لیے کیے، کوئی خدا پہ احسان نہیں کیا، کوئی نماز تراویح روزہ حج زکوٰۃ صدقہ خیرات کر کے یہ نہیں کہے کہ ہم نے معاذ اللہ خدا پر احسان کیا ہے، معاذ اللہ۔ میرے رب نے فرمایا کہ اگر تم نے نیک عمل کیے تو اپنے لیے، اور اگر اس نے برا کیا تو وہ اسی پر ہے، نیکی کی اس کے لیے، برائی کی اس کے لیے۔ تمہارا رب بندوں پر ظالم نہیں، اپنے کسی بھی بندے پر خدا ظالم نہیں ہے۔ یہ جہاں ظالم ہو سکتا ہے، معاشرہ، سگے، اپنے قریبی ظالم ہو سکتے ہیں، لیکن میرے رب نے فرمایا کہ تمہارا رب اپنے بندوں پر کسی پر بھی ظالم نہیں ہے۔ جب وہ ظالم نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ غفور ہے، وہ رؤوف ہے، کیونکہ وہ ظالم نہیں ہے۔ تو جب ظالم نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ یہ تمام صفات ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیشہ اپنے رحم و کرم میں ہم کو رکھے اور اپنے قہر و جبر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کعبے کے بدرو تجا تم پہ کرو لو درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کرو لو درود، شافع روز جزا تم پہ کرو لو درود، شافع روز جزا تم پہ کرو لو درود، شافع روز جزا، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کرو لو درود، کوئی کمی سرورا تم پہ کرو لو درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کرو لو درود، آقا عطا کیجئے
اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے، اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے، اس میں ضیا دیجئے، اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب کریم نماز تراویح اور درس قرآن کے بعد درود و سلام کی برکت سے ہمارے درس قرآن محبتوں کے پیغام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے اس مجمع کے ساتھ جہاں بھر میں جتنے بھی لوگ درس میں اور دعا میں ہمارے ساتھ شامل رہے، اے میرے مالک جنہوں نے تیری پیاری پیاری آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو سماعت کیا، ان سب پر اپنے کرم کی بارش فرما۔ اور آج اس رات میں کہ جو آخری رات ہے ایام مغفرت کی، اے میرے مالک میرے ان تمام بھائیوں کی اور میری وہ بہنیں، وہ بھائی، وہ بزرگ کہ جو ہمارے ساتھ شامل رہے، اے میرے مالک سب کی مغفرت فرما۔ اے میرے مالک اپنے حبیب کے تمام سچے غلاموں کی مغفرت فرما۔ جتنے بھی تیرے محبوب کی محبت میں دیوانے اے سب کی بخشش فرما، سب کی مغفرت فرما۔ رب کریم آج کی اس آخری رات میں ہمارے اجداد کی مغفرت فرما، ہمارے احباب کی مغفرت فرما، ہمارے مسجد کے نمازی جو اب تیری بارگاہ میں ہیں ان کی مغفرت فرما۔ ایام مغفرت میں ہم سب کو آج کی رات مغفرت کا مژدہ عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے طفیل اپنے پیاروں کے صدقے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔